تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ بنی اسرائیل آیات 9 تا 21 آگے کا مضمون۔ آگے کی آیات میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو فطرت کی اسی صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ اس دعوت پر ایمان لانے والوں اور اس کی تکذیب کرنے والوں دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی ذیل میں بالاجمال اس سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے جو قوموں کو عذاب دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر چکے ہیں۔ اور انسان برائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، ہم نے رات کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے لیے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کی پوری تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کا نصیبہ اس کے گلے میں باندھ دیا ہے،
اور ہم قیامت کے روز اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ چلتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کسی رسول کو بھیج نہ دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب ادھم مچاتے ہیں، بس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو رکھ قلم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ جو دنیا ہی کا طالب بنتا ہے ہم اس کے لیے اسی میں جس قدر چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خار اور راندھا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو در حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوتی ہے۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لہم عذابا علیما۔ اقوام کے معنی سیدھے اور مستقیم، یعنی وہ راستہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور خدا تک پہنچنے اور پہنچانے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل اور مشرکین قریش دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو کج پیچ کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے اس راستے کو اختیار کرو جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے جو اس پر ایمان لا کر عمل صالح کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کے سبب سے اس قرآن کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا۔ یہ حالت انہی مخالفین قرآن کی بیان ہوئی ہے جو اس پر ایمان لانے کے بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ چونکہ نہایت احمقانہ اور خود ان کے حق میں نہایت مہلک تھا، اس وجہ سے بات ان سے منہ پھیر کر عام الفاظ میں با انداز تاسف فرما دی گئی کہ انسان کا عجیب حال ہے کہ جس سرگرمی کے ساتھ اس کو خیر کا طالب ہونا چاہیے، اس سرگرمی کے ساتھ وہ اپنے لیے آفت اور تباہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مہلت جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس عذاب ہی کو دیکھ لیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ کے بعد مُظْلِمَةَ الطَّرِیحُ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں، جن پر بعد کے الفاظ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ روشنی ڈال رہے ہیں، یعنی ہم نے شب کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں خدا کا رزق اور فضل کے طالب بنو۔ یہ عذاب کی نشانی مانگنے والوں کو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر نشانی ہی مطلوب ہے تو کیا یہ ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہی کی نشانی آئے؟ آخر یہ رات اور رات کے بعد دن کے طلوع کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ کچھ کم نشانی ہے؟ رات آتی ہے تو تمہارے لیے راحت اور سکون کا بستر بچھا دیتی ہے، جس میں تم دن کے تھکے ماندے آرام کر کے
असर नौ चाको चौबंद हो जाते हो। इसीलिए खुदा ने इसको तारीक और पुरसकून बनाया है। फिर दिन आता है जिसमें तुम ताज़ा दम होकर अपनी माशी सरगर्मियों और खुदा के रिज़्क़ व फ़ज़ल की तलब में सरगर्म होते हो। चुनाचे इसीलिए तुम्हारे परवरदिगार ने इसको रोशन बनाया है। वलितालमु अददस्सिनीना वल हिसाब, रोज़ो शब के यके बाद दीगरे पाबंदी औकात के साथ आमद व शुद्ध का एक मज़ीद फ़ायदा बताया गया कि इस तरह तुम महीनों और सालों का हिसाब भी मालूम कर लेते हो और दूसरे हिसाब भी जान लेते हो। अगर ये रोज़ो शब का फ़र्क ना होता तो आखिर किस चीज़ के तयन के लिए तुम निशान और अलामत इम्तियाज़ किस चीज़ को ठहराते। वकुल्ला शैइन फस्सलनाहु तफसीला, यानी आफाक की इन निशानियों के अलावा हमने तुम पर यह एहसान भी किया है कि अपनी इस किताब में भी हर ज़रूरी चीज़ की तफसील कर दी है ताकि गौर करने वाले के इत्मीनान के लिए ये किताब ही काफ़ी हो जाए। यहाँ ये बात याद रखने की है कि रात और दिन की आमद व शुद्ध से जिस हकीकत की तरफ यहाँ तवज्जो दिलाई गई है, कुरान ने सिर्फ़ उसी पर बस नहीं किया बल्कि दूसरे मकामात पर इसके मज़ीद पहलू वाज़े फरमाए हैं। मसलन तज़ाद के बावजूद उनके दरमियान जो तवाफ़ुक है उससे तौहीद पर इस्तदलाल किया है। रात के बाद सुबह की आमद से हशर व नशर की तरफ तवज्जो दिलाई है। उन चीज़ों की तफसील पीछे भी इस किताब में गुजर चुकी है और आगे भी उनकी तफसीलात आएंगी। वकुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ताइर के असल माना तो परिंदे के हैं, लेकिन अहले अरब परिंदों से चूँकि फ़ाल भी लेते थे और अपने ज़ौम के मुताबिक उनसे किस्मत भी मालूम करते थे, इस वजह से ये लफ्ज़ किस्मत, ख़त और नसीबा के माना में भी इस्तेमाल होने लगा। ये अज़ाब के लिए जल्दी मचाने वालों को तंबीह है कि अगर ये जल्दी अपने मज़ऊमा शुरका व शुफ़ा के बल पर मचाए हुए हैं तो उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने हर इंसान का नसीबा उसकी गर्दन के साथ लटका रखा है। जिसने जो कुछ किया होगा उसकी पूरी तफसील एक खुले हुए रजिस्टर की सूरत में उसके सामने मौजूद होगी और हम उससे कहेंगे कि तुम अपना अमाल नामा खुद ही पढ़ लो, तुम अपने हिसाब के लिए खुद ही काफ़ी हो। इसमें किसी और की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं। मतलब यह है कि हिसाब के दिन कोई भी किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं बनेगा। हर एक के आमाल उसके सामने होंगे और हर एक को अपना बोझ खुद ही उठाना होगा। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सी वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। ये ऊपर के मज़मून ही की मज़ीद वजाहत है कि जो हिदायत की तरफ जाए और उसकी राह इख्तियार करेगा अपने ही नफ़े के लिए करेगा और जो गुमराही की राह पर चलेगा उसका अंजाम खुद ही भुगतेगा। कोई दूसरी जान किसी दूसरे का बोझ उठाने वाली नहीं बनेगी। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना इलल आया, ये उस सुन्नत इलाही की तरफ इशारा है जो कौमों पर अज़ाब के मामले में अल्लाह ताला ने हमेशा इख्तियार फरमाई। वो ये है कि अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजने से पहले इत्माम हुज्जत के लिए अपने रसूल भेजे। मतलब ये है कि अज़ाब के लिए तुम क्या जल्दी मचाए हुए हो। इसका एक मरहला तो तय हो चुका है कि इत्माम हुज्जत के लिए खुदा का रसूल तुम्हारे पास आ गया है। अब तो अज़ाब के आने में सिर्फ़ इतनी कसर बाकी है कि तुम पर हुज्जत तमाम हो जाए। तुम्हारी शामत ही होगी अगर तुमने इस फुर्सत से फ़ायदा ना उठाया। व इज़ा अरादा अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अमर सिर्फ हुक्म देने ही के माना में नहीं आता बल्कि बसा औकात किसी को ढील छोड़ देने और मोहलत देने के मफ़हूम में भी आता है। आप किसी शख्स या ग्रोह से अफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश करने के बाद जब तंग आ जाते हैं तो ये कह देते हैं कि इफ़अलू मा बदा अलकुम, जाओ जो तुम्हारे जी में आए करो। बज़ाहिर ये अमर ही का सीगा इस्तेमाल होता है लेकिन इसका मफ़हूम इम्हाल होता है।
اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی حجت تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لیں۔ مترفین کسی قوم کے کھاتے پیتے خوشحال طبقے کو کہتے ہیں۔ چونکہ قوم کی باغ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس وجہ سے سنت الہی یہی رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اصلاح میں سب سے پہلے اسی طبقے کو خطاب کیا ہے۔ پھر جب اس طبقے نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے نہ صرف ان کو مایوس کر دیا ہے بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو نبی نے ہجرت فرمائی اور قوم عذاب الہی کی گرفت میں آ گئی۔ یہ عذاب کے معاملے میں سنت الہی کی مزید وضاحت ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب کھل کر خدا کی نافرمانیاں اور بدمستیاں کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر خدا ان کو پکڑتا ہے اور اس بستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ اسی مذکورہ سنت الہی کی تائید میں پہلے تاریخ کا حوالہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر یہ لوگ دیدہ عبرت رکھتے ہیں تو ان کے حالات سے سبق لیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ تمہاری قوم کے سرکشوں کے جرائم سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ ان کا فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ عاجلہ آخرت کے مقابل لفظ ہے، یعنی یہ دنیا اور اس کا نفع عاجل۔ یہ امحال کے باب میں سنت الہی بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کو یک قلم نظر انداز کر کے صرف اسی دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلبگار بنتے ہیں، خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا بلکہ ان میں سے بھی جس کے لیے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں صرف جہنم ہے جس میں وہ مذموم و مطروح ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت میں ما نشاء لمن نرید کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی دنیا طلبوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا چاہے حاصل کر لے، بلکہ یہ معاملہ کلیتاً خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ آخرت کے طلبگاروں اور اصل فائز المرائم گروہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں اور اس کے شایان شاں کوششیں بھی کرتے ہیں اور ان کے سینے ایمان سے منور بھی ہیں، در حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی عند اللہ قبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں جو کچھ ان کے لیے مقدر ہے پاتے ہیں اور آخرت تو ان کی کامیابی کا گھر ہے ہی۔ اس آیت میں بھی وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ خاص طور پہ نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت صرف تمنا کرنے سے نہیں مل جائے گی بلکہ اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی مطلوب ہے اور ساتھ ہی شرک کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلب آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تمنا لا حاصل ہی رہے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ لفظ کل جب مختلف جماعتوں کے ذکر کے بعد اس طرح آئے جس طرح یہاں آیا ہے تو وہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وہ جماعتیں مراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کی عطا و بخشش کا دروازہ مذکورہ دونوں گروہوں میں سے کسی پر بھی بند نہیں۔ جو لوگ آخرت سے بالکل بے پرواہ رات دن دنیا ہی کی طلب میں سرگرم ہیں، ان کو بھی خدا اس دنیا میں سے جو کچھ ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ ان کی خدا فراموشی اور آخرت فراموشی کے جرم میں ان کو دنیا سے محروم کر دے۔
اسی طرح جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں، خدا اس دنیا میں سے ان کا مقدر حصہ رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ دنیا سے بے پرواہی کے سبب سے ان کو دنیا سے محروم کر دے، بلکہ ان کو اس دنیا میں بھی حصہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنی کوششوں کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو آدمی اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو آخرت کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے کیوں محروم کرے؟ وہ راستہ کیوں نہ اختیار کرے جس پر چل کر آخرت کی ابدی نعمتوں کا بھی حقدار بنے اور اس دنیا میں سے بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے اس سے بہرہ مند ہو۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا۔ یعنی دیکھ لو، یہ حقیقت اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ خدا ہی نے جس کو چاہا زیادہ دیا اور جس کو چاہا کم دیا۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے حاصل کر لے۔ اسی طرح آخرت میں بھی تمام اختیار خدا ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہی جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ کسی دوسرے کو وہاں یہ زور اور اثر حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ آخرت اپنے درجات اور مراتب کے لحاظ سے اس دنیا کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ تو جس کو کوشش کرنی ہو وہ اس کے درجات و مراتب کا طالب بنے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اس دنیا کے پیچھے آخرت کو کیوں برباد کرے؟